حضور کی عظمتیں سن کر خوش ہو رہا تو اس خوشی کا آپ کو اظہار کرنا پڑے گا. چمال و دولت جاہ و حشمت نا پرنچے یدوئی میں منظور تھاوی ہم سائی چھم میں سلطانی. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دلو جان ان پر نثار کروں میں. کون کون ان پر اپنے دل و جان کو نثار کرنا چاہتا ہے؟ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے, یہ آپ کو دکھانا بھی ہے. ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہنا پڑے گا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دلو جان ان پر نثارہ کروں میں, دلو جان ان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دلو جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے. جب یہ نعت میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اس وقت میں آپ کا حضور کی بارگاہ میں ایک گنہگار, ایک ترجمان کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, تو لہذا آپ کو اپنی آواز میری آواز کے ساتھ ملانا پڑے گا, اور جو واقعی یہ چیزیں کہنا چاہتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا. یہ ایک جان اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دلو جان ان پر نثارہ کروں میں, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے نام پر سر کو قربان کر, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں, تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں, حبیب خدا حبیب خدا کا نظارہ. میرا دینوں ایمان فرشتے جو پوچھیں قبر میں جا کر کے, میرا دینوں ایمان فرشتے جو پوچھیں, میرا دینوں ایمان فرشتے جو پوچھیں, آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, تمہاری ہی جانب, حبیب خدا کا نظارہ کروں. خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر, دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیہ, لطف دو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. میرے آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مرنے کے وقت مجھے اپنا دیدار ادا کرنا, مرتے وقت مجھے اپنا, اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر, یعنی آخری سانسیں میں لے رہا ہوں. میرے آقا خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر, دم واپسی تو نظارہ کروں میں, دم واپسی تو نظارہ کروں میں. کہہ دو حبیب خدا
کی کمی کی وجہ سے بس تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کرو میں یوں ہی توجہ ہے؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کیا؟ تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ان مدرسوں اور ان مجلسوں اور صوت الاولیاء تنظیم کا مقصد ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ کیونکہ جس دن ہمارا رشتہ حضور سے کٹے گا اسی دن ہماری موت، اسی دن ہماری موت۔ ہم چلیں گے بھی، پیئیں گے، کھائیں گے، لیکن مردہ رہیں گے۔ آپ کہیں گے کیا کوئی چلتا پھرتا بھی مردہ ہوتا؟ آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا میں اپنی زبان سے جواب نہیں دوں گا، نبی کا کلام، نبی کی حدیث بخاری سے عرض کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے، جس نے خدا کو یاد کیا، جس نے خدا کو یاد کرنا، نبی کو یاد کرنا ایک ہی بات، ذکر نبی ذکر خدا ہے۔ جس نے خدا کو، مثل الذی یذکر ربہ، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر، اور وہ جو نہیں کرتا ہے۔ کتنے آئے؟ جواب دیجئے، کتنے آگئے؟ وہ جو یاد کرتا ہے اور وہ جو نہیں کرتا ہے۔ مثل الحی والمیت، میرے نبی نے فرمایا اس کی مثال مردے اور زندے کی مثال۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کی میرے آقا، انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، یہ کیا زندہ نہیں؟ کہتا ہے یہ زندگی نہیں، زندگی دلوں کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کس کی زندگی اصل میں؟ تو جو رب کے ذکر، نبی کے ذکر سے بھاگا اس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے اس کو مردہ قرار دیا۔ وہ زمین کے اوپر بھی رہے گا تب بھی مردہ ہے، زمین کے نیچے رہے گا تب بھی، وہ چلے گا، کھائے گا، پیے گا، کام کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کیونکہ دل، تھوڑا آپ کو دل بیدار کرنا پڑے گا، دل۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کا دل زندہ ہے وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی زندہ ہے، زمین کے نیچے رہے تب بھی زندہ ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! کیونکہ اس کا، اب دل سے آواز نکالیں گے آپ، اس کا تو اب زندہ کون ہے؟ جس کا مردہ کون ہے؟ جس کا دل مردہ ہو گیا۔ اب یہ ضروری نہیں یہ کافر ہی ہوگا کہ اس کا دل مردہ، کبھی مسلمانوں کا بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کلمہ تو پڑھتا ہوگا لیکن نماز نہیں، ذکر نہیں، عبادت نہیں، دل کو سکون نہیں۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پچھلے دنوں چل رہا تھا، ان کا ایک میٹھا کلام ہے، ذرا اگر سننا چاہیں گے تو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں دل چھوئی گا، دل کی تشریح فرما رہے ہیں علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی چراغ شریف میں جو ہے، فرماتے ہیں دل چھوئی گاڑ، گاڑ مانے مچھلی، یعنی دل مچھلی ہے، دل کی مثال مچھلی کی ہے۔ حکم و تعاون، یعنی اس کو خشک مت رکھنا، دل کی مثال مچھلی ہے، اس کو خشک نہ رکھنا۔ ذکر ہون پون دسو لسی ہوتا ہوئی، پون کے معنی پانی، ذکر کا پانی دے دو بیداری کے ساتھ۔ بس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، مجھے لگ رہا تھکے ہوئے، جو تھکا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔
नहीं तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, खामोश में रहने नहीं दूंगा आपको। बड़े दूर से सफर करके आपके पास आए हैं तो मुझे ये चीज पता चलना चाहिए कि आप मेरी गुफ्तगू समझ भी रहे हैं कुछ और याद भी रख रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप सुनेंगे ना। शेख उल आलम फरमाते दिल छी गाड़ हचम उठाओ, ये मछली है, इसको सूखा मत रखो, जिक्र का पानी दे दो इसको, जिक्र का लस्सी होता हुआ तो ये दिल बदिल फलता फूलता रहेगा। सुभान अल्लाह। जब दिल को जिक्र का पानी देते रहोगे तो ये फलता जिंदा ही रहेगा, और अगर आपने जिक्र का पानी देना बंद कर लिया तो ये सूख जाएगा, मर जाएगा। तो मेरे नबी की हदीस की क्या खूब तर्जमानी फरमाई है। मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है, और जो नहीं करता है वो। अब देखिए कितनी प्यारी बात मिल गई। हुजूर ने फरमाया जिसने जिक्र बंद कर लिया उसका दिल मुर्दा हो गया है, जो जिक्र करता रहा उसका दिल जिंदा है। तो इसी की तर्जमानी अपने अल्फाज में शेख उल आलम शेख नूरुद्दीन ने फरमाया दिल छी गाड़ हकमो था वो जिक्र हुन पोंजिस लसियो तवई। तो अब हमारा क्या मकसद है, मजलिसों में आते हो जिक्र करने के लिए तो अपने दिल को जिंदा करो। तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करो मैं, यूं ही जिंदगानी गुजारा करो मैं। आप यही चाहते हैं सब? ये शायर आपकी समझ में आ रहा है? तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के, यानी दिल पे जुबान पे जिक्र रसूल हो और अंदर दिल जिक्र खुदा से मुनव्वर हो रहा हो। यूं ही जिंदगानी गुजारा करो मैं, यानी जब तक मैं दुनिया में रहूं इसी तरह मेरी जिंदगी गुजरती रहेगी। और हमारे किबला सैयद सफदर साहब के कुछ जुमले मैंने सुने। लोग जब मायूस होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, परेशानियों मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं, बेचैनी बेआरामी का शिकार हो जाते हैं, फिर उसका इलाज ड्रग्स के जरिए से करते हैं। और नतीजा ये निकलता है वो ड्रग्स के आदी होकर के माली जानी अखलाकी तौर बर्बाद और तबाह हो जाता है। लेकिन ये जो दवा है, ऊंचा नहीं बोला आपने, ये जो दवा है उन ना उम्मीद दिलों के लिए उम्मीद की किरण है। क्योंकि कुरान कहता है आला आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की किताब कहती है लोगों, कुरान मुकद्दस लामिसाल किताब है। इरशाद फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने, अला खबरदार, उन लोगों को रब खबरदार करता है जो अपना चैन और सुकून और आराम ड्रग्स में, मनशियात में, बेहयाई में समझते हैं। उनको मेरा रब अपनी किताबुल्लाह के जरिए से खबरदार करता है। आला होशियार होशियार होशियार, ये अल्लाह कहता खबरदार हो जाओ। जब कोई खास खबर सुनानी होती है तो उसके लिए आला कहते हैं, खबरदार हो जाओ। यानी ये खबर जो सुननी है बड़े होश व हवा से सुनो, ऐसे बेतवज्जो में मत सुनो। ये रब कह रहा अल्लाह के बगैर भी कह सकता था इन्ना बिज़िक्रिल्लाह, बेशक खुदा के जिक्र से नहीं। फरमाया अला, पहले जब ये खबर सुनना है तो खबरदार होना पड़ेगा, होशियार बेतवज्जुही में ये बात सुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बेमोहब्बत में ये बात सुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बेहोशियारी में ये बात सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह अपने बंदों को पहले होशियार कर रहा है, खबरदार कर रहा है। ओ लोगों, सुस्ती को छोड़ो, आ जाओ। अगर
دلوں کا چین چاہتے ہو، یہ منشیات میں نہیں ہے، یہ بدکاری میں نہیں ہے، یہ بے حیائی میں نہیں ہے، یہ فضول کاموں میں سکون نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم اگر تم وہ کام کرو گے اسے تمہارا مال بھی برباد ہوگا، تمہاری صحت بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری عزت و وقار اور خاندان تباہ ہو جائیں گے، دنیا میں تو برباد ہو ہی جاؤ گے، آخرت کا عذاب بھی تمہیں ہوگا۔ لیکن آ جاؤ اگر تم سکون چاہتے ہو اور عزت والی سکون، راحت والا عزت والا آرام چاہتے ہو تو آ جاؤ اپنے اس خالق کے در پر دستخط دے دو جس نے تمہیں پیدا کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اے لوگو آ جاؤ سنو، اور تم جو بے سکونی بے آرامی مصیبت کے شکار جب ہوتے ہو تو نہ جانے کیا کیا ایسے کام کرتے ہو جن کی وجہ سے تمہیں عذاب بھی ملے گا۔ بہت سارے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، جب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں اب ہم تکلیف میں نہیں رہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے نوجوانوں، آپ مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ بے شک بے شک۔ ابھی تک دنیا کی تکلیف تو عارضی تھی، اور یہاں آئے تھے تم تکلیف برداشت کرنے کے لیے، آخرت کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخرت کی تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بغیر جنت یوں ہی نہیں کہ مفت میں ملے گی، بے شک، صبر کرنا پڑے گا۔ صبر والے جنت میں جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صبر تحمل کرنے والوں کو رب کا بڑا انعام ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ کوئی باغیرت قدم نہیں ہے کہ تم زمانے کے مصائب سے تنگ آ جاؤ گے اور خودکشی کرو گے۔ یہ کون سی ہمت کا کام ہے؟ ہمت کا کام میرے رب کہتا وَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، رب کہتا اپنی کتاب میں یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ اونچا نہیں بول رہے ہیں آپ سبحان اللہ، یہ میرا کلام نہیں، اللہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے، کہتا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ تمہیں دنیا کے لوگ ہمت والے کہیں گے لیکن صبر کرنے والے کو رب خود ہمت والا کہہ رہا ہے۔ با ہمت انسان وہی ہے، لہذا خودکشی کے ذریعے سے پھانسی اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے مجھے پتا ہے دنیا میں غیر انسانی حرکتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، تمہیں مصیبتوں میں دھکیلا جا رہا ہے، تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، لیکن میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں اس کا حل خودکشی نہیں ہے، اس کا حل ڈرگس نہیں ہے، اس کا حل نشہ کر کے زندگی کو برباد کرنا نہیں ہے۔ صبر کرو گے، تکلیف برداشت کرو گے، مصیبت برداشت کرو گے، جتنی جتنی تمہیں ہمت بڑھے گی برداشت کرنے کی، آسانی کے ساتھ یہ تکلیفیں برداشت بھی کرو گے، اللہ کی قربت بھی نصیب ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ امام اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ امام غزالی ایک جگہ ارشاد فرماتے جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے جنت پسند ہے لیکن نیکیاں نہیں کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں مجھے جہنم کا ڈر ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ جنت کے لیے نیکیاں کرنا ہی کرنا پڑے گا، بے شک، اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا بھی چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو دوستوں، میرے بزرگوں، اب اگر تم پریشان ہو تو اس پریشانی کا ازالہ کے لیے اللہ کہتا اعلیٰ، سبحان اللہ، خبردار ہوشیار، اللہ کچھ سنانا چاہتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ہر مصیبت کے ساتھ لڑنے کا سامان مہیا کر رہا ہے، اللہ
مشکلات سے نکلنے کی بڑی خوشخبری دینے والا ہے. اب ذرا بیداری کے ساتھ اعلیٰ سبحان اللہ. اونچا اونچا اعلیٰ. خبردار. کیا بات ہے. قرآن ہے. بے شک قرآن ہے. سبحان اللہ. بذکر اللہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. جس کو اللہ کی کتاب پر یقین ہے وہ ذرا دل سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ خدا کا کلام ہے, کسی اور کا کلام نہیں. یہ رب کی بات سنا رہا ہوں میں جو مصطفیٰ پہ نازل ہو گئی ہے. بے شک اقبال نے کہہ دیا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. سبحان اللہ. اسی آیت کی تشریح اقبال اپنے انداز سے کر رہے ہیں. نہ دنیا سے. میں شعر پورا پڑھوں گا, آپ سننا چاہیں گے نا؟ لیکن شعر کو سننے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھ لیجیے. ہم نے آبادی جب ہم آبادی مانگتے ہیں نا, مولا ہمیں آباد کر لے, تو ہماری نظر بڑی بڑی بلڈنگوں پر, بڑی بڑی کاروں پر, دولت پر, کرسیوں پر پڑ جاتی ہے. لیکن میری ایک گزارش ہے آپ حضرات سے درد مندانہ, جو بڑے گھرانے کے لوگ ہیں, دولت والے بھی, آفیسر بھی ہیں, اگر یہی دولت کامیابی کی ضمانت ہوتی تو پھر بڑے گھروں کے بچے نشے کے عادی نہیں ہونی چاہیے تھے. بے شک یہاں سے جا کر کے اگل بگل میں دیکھ لیجئے جس کا بچہ نشے کا عادی ہو چکا ہے, آفیسر ہوگا, دولت والا ہوگا, بڑی بلڈنگ میں رہنے والا ہوگا, بڑی آمدنی ہوگی, لیکن چپکے سے اس کے پاس جانا, کہنا بتا تو اطمینان میں ہے, تجھے سکون ہے دل کا, وہ رو کے کہے گا میں برباد ہو گیا, میں برباد ہو گیا. وہ روتے ہوئے کہے گا میں تو ذلیل ہو گیا ہوں. کیا ہو گیا؟ سب کچھ تیرے پاس ہے. کہتا ایک ہی بیٹا تھا, سب کچھ میں اسی کے لیے جمع کر رہا تھا, لیکن یہ بگڑ گیا, یہ نشہ کر رہا ہے, یہ نہ باپ کا رہا, نہ گھر کا رہا, نہ ماں کا رہا, اس نے میری عزت کو بھی لیا, میٹ کر لیا ہے. کیا آپ کا اس بات سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ بے شک. اب بتائیے اس کی دولت کام آئی؟ واپس کہے گا جناب یہ کیا ہو گیا مجھے, میں برباد کیوں ہو گیا, میرا گھر تباہ کیوں ہو گیا, یہ خوشیوں کا چمن میرا کیوں اجڑ گیا, میں نے تو سب کچھ اسی کے لیے جمع کیا تھا. واپس کہہ دینا او میرے بھائی تم نے بچے کو سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, لیکن وہ نہ دیا جس سے یہ انسان بن جاتا. سبحان اللہ. تم نے اس کو بڑی ڈگریاں بھی کروائی ہیں, لیکن کاش تم نے قرآن مقدس بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہوتا. کاش اللہ کی کتاب بھی اس کے سینے سے لگائی ہوتی, آج یہ بچہ سمجھ جاتا ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے, عزتیں کیا ہوتی ہے. آج یہ سمجھ جاتا انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور نشہ اور جوا یہ شیطانوں کام ہے, شیطان کے کام ہے. من عمل الشیطان, رجس ناپاک ہے, وجتنبوا, ان سے بچو. یہ میرے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا. اگر تم نے بچے کے سینے سے قرآن لگایا ہوتا, یہ ڈاکٹر بھی ہوتا, یہ سب کچھ ہوتا, یہ بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھا ہوتا, لیکن انسان بن کر کے زندگی گزارتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. لیکن جب تم نے اس کو سب کچھ دیا, اس کا نتیجہ کہاں پہنچا؟ کہتے ہیں محدث بریلوی امام احمد دن لہو میں کھونا تجھے, دن لہو میں کھونا تجھے.
لیکن افسوس اس بات پر تم نے بچے کو جنم دن سکھایا ہے. بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے, 10,000 کا کیک ماں باپ لاتا ہے, بچے کے ہاتھ میں چھری دیتا, بیٹا آج تمہارا ہیپی برتھ ڈے ہے, کیک کٹواتا, اس کو کہتا, تالیاں بجاتا ہے, اور بھی بہت سارے فضولیات کیا کیا کہیں گے ہم, اس سماج میں کیا کیا وحیات آ گئی ہیں. اب بتاؤ اس بچے کو تم نے کبھی یہ بھی بتایا کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہوگا؟ بے شک. کبھی اس بچے کو یہ بھی کان میں کہتے, چھری ہاتھ میں دے کر کیک کٹواتے ہو, ہیپی برتھ ڈے کے تالیاں بجواتے ہو, خوشیوں کا ماحول بنا دیتے ہو, لیکن کبھی اس بچے کو کوئی ہمدرد باپ اور ماں کان میں یہ بھی کہتا کہ بیٹا تو 15 سال ہو گیا ہے, تو 20 سال کا ہو گیا, آگے پتہ نہیں کتنے سال ہے, لیکن تیری زندگی کے 20 سال کٹ گئے. کوئی ہے جو ایسی باپ کو, ماں باپ جو اس قسم کی بات اپنے بچے کے کام میں کریں؟ نہیں جی, کوئی نہیں. پھر جب یہ بیٹا بگڑ جاتا ہے, جب تم نے موت اس کو بھلا دیا ہے, جب تم نے اس کو قبر کا ذکر کرنا بھی بھلا دیا ہے, جب تم نے اس کو صرف دنیا کی ترقی ذہن میں اتاری, یہ اسی دوڑ میں لگ گیا, اسی دوڑ دھوپ میں لگ کر کے آگے چل کر کے جب اس کے گلے میں مصطفیٰ کا پٹا نہیں تھا, قرآن کی رسی نہیں تھی, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا جب اس کے گلے میں نہیں تھا, شیطان آ کے پکڑ لیا, اپنے پیچھے چلا دیا ہے. لیکن جو نبی کے در پہ بکنے والا ہوتا ہے, مجھے لگ رہا تھوڑے سست پڑ گئے, اونچا بولنا پڑے گا سبحان اللہ بیچ میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو نبی کے در پہ بک جاتے ہیں, ان کی بولی کسی دنیا میں کسی میدان میں نہیں لگتی ہے جب تک بکے نہ تھے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا جب تک بکے نہ تھے. آج کل بہت سارے لوگ ان مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے, بڑی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن شکر کرو میں ان مولویوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا زندگی گزارا تو مولوی بن کے گزارو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حدیث ہے قبلہ, کنز المال کی حدیث ہے. اب آپ کا نصیب ہے مولویوں کو کس نظر سے دیکھیے, لیکن میرے حضور نے فرمایا, مولوی سے مانے عالم. مولوی کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیونکہ آپ ہر کسی کے زبان پہ مولوی کا لفظ, اس لیے میں نے استعمال کیا. اصل میں عالم بن کے رہو. بے شک. میرے آقا نے فرمایا زندگی گزارو عالم بن کر کے رہو. اب اس کا فائدہ جو آپ کو دیکھنا ہوگا نا, کبھی اکیلے میں بیٹھنا, ٹھنڈ دماغی سے سوچ لینا یہ مولوی لوگ کس قسم کی زندگی گزارتے, لیکن اصل مولوی ہونا چاہیے, ایسے نگڑی شگڑی نہیں, بے شک, بے شک. ٹھیک ٹھاک مولوی ہونا چاہیے. محترم صفدر صاحب جیسے ہمارے گلزار صاحب ہے, فاروق صاحب ہے نا, 6 لوگ بیٹھے ماشاءاللہ, ان کو دیکھو, یا ان سے آگے جائیے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں, محدث ہیں, وہ سب عالم تھے. امام اعظم تھے, بابا داؤد خاکی تھے, علمدار کشمیر تھے. اب وہ تو اولیاء میں شامل ہیں, لیکن کم از کم مولوی بنو. سبحان اللہ. اور یہ میری بات نہیں ہے, میرے نبی نے فرمایا عالم بن کر کے زندگی گزارو. کیوں بتایا, آپ نظر دوڑائیے, بڑی بڑی ڈگریوں والی نے خودکشیاں کی ہے, لیکن شاید ہی کوئی مولوی نظر آیا ہوگا جس نے خودکشی کی ہوگی. بے شک, بے شک. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگوں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے نشہ کیا ہے, ڈرگس میں مبتلا ہو گئے, لیکن شکر ہے اللہ کا, مجھے یقین ہے کم از کم 100% تو نہیں کہیں گے, لیکن زیادہ اکثر مولوی نشہ نہیں کریں گے. بے شک. سبحان اللہ. لیکن میں نے کہا مولوی ہونا چاہیے, صرف نام کا نہیں, ایسے گلے میں ٹوپی رکھے, ٹوپی سر پہ رکھے میں بھی مولوی, ایسا نہیں. صرف مدرسے سے پڑھا ہو, عالموں کی مجلس میں بیٹھا ہو, سبحان اللہ, بزرگوں کی محفل میں پڑھا ہو, بیٹھا ہو, تربیت جس کی ہوئی ہوگی ہو, وہ مولوی. شاید خودکشی نہیں کی ہوگی, شاید نشہ نہیں کیا ہوگا, حق.
اب دیکھیے طلاق کا جب مسئلہ آئے گا، دیکھیے طلاق کن کے ہوتے ہیں، کون طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ یا ڈاکٹر ہوگا، آفیسر ہوگا، بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا، نہیں بنتی ہے، جھگڑے فساد فتنے، معمولی باتوں پر طلاق۔ لیکن شاید مولوی اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتا، بہت کم دے گا، بلکہ میری گزارش ہے آپ ہنسنا نہیں، مولویوں کی بیوی سے کبھی پوچھنا سکون ہے کہ نہیں ہے، اتنا خیال کوئی اپنی بیوی کا نہیں رکھے گا جتنا مولوی رکھے گا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس رسول اللہ کا علم ہے، بے شک سبحان اللہ، کیونکہ مولوی کے پاس حضور کی تربیت ہے۔ آپ پیسہ دے کر کے بھی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، مولوی اسے محبت ایسی دیتا ہے، ایسا حق اس کا ادا کرتا ہے کہ بیوی اسے راضی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کی زوج محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ عائشہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مہینہ تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی میں ستو ڈال کر کے گزارا کرتے تھے، سبحان اللہ، لیکن کبھی ہمارے گھر میں بے چینی نہیں آئی ہے، سبحان اللہ، کبھی بے سکونی نہیں آئی ہے، اطمینان کی زندگی آئی ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے نبی نے فرمایا زندگی گزارو تو عالم بن کر، بولو، عالم بن کر، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کا شکر ہے جو حقیقی عالم ہوتا ہے جو ان سے وابستہ رہتا ہے۔ مولوی صرف خود نہیں سنبھل کے چلتا ہے، ان کا فیض ان لوگوں کو بھی ملتا ہے، اسی لیے آپ کو سازش کے ذریعے سے ان علماء سے دور کیا جاتا ہے، آپ کے دلوں میں مولویوں کی نفرت ڈالی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، بے شعوری میں آپ بھی نہ جانے کیا اناپ شناپ کہتے رہتے ہیں مولوی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اگر مولوی عالم کی توہین کرو گے کفر تک جاؤ گے، کیونکہ یہ عالم کی توہین نہیں ہے، علم کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ بے شک اس علم کو آپ اہمیت دے دو جس کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بچوں کو اسکولوں میں مت پڑھاؤ، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ صوت الاولیاء نہیں کہتی ہے، یہ اہل سنہ نہیں کہتی، لیکن اتنا ضرور ہم کہتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ کر کے میں جملہ دے دوں گا آپ کو، سبحان اللہ، لیکن اتنا ضرور آپ ہماری دعوت کو سمجھے۔ جب بچہ صبح اسکول کو نکلتا ہے اس کے بستے میں بیگ میں کتابیں ہوتے ہیں، بے شک، وہ بستہ پٹھوں پیچھے لگا دیتا ہے، بے شک، پیچھے ہوتا کتابوں کا بستہ اسکول کے لیے۔ لیکن مجھے جواب دیجیے اگر آپ میری بات کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں تو جواب دینا پڑے گا۔ جب بچہ اسکول کے لیے نکلتا ہے کتابوں کا بستہ، میتھ، سائنس، انگلش، زالجی، باٹنی، جو بھی کتابیں ہوں گے وہ بستے میں پیچھے لگا کر کے جاتا ہے۔ لیکن جب اگر کوئی بچہ اسکول کے بجائے درسگاہ چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، کیا وہ قرآن پیچھے رکھتا ہے یا سینے سے لگا کے رکھتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ بچہ درسگاہ جاتے جاتے ہم جیسی مردہ قوم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یہ بچہ یہی سکھاتا ہے، او لوگوں تمہیں دنیاوی تعلیم پڑھنی ہے، جتنی پڑھنی ہے پڑھو، ہم نہیں روکتے ہیں، اور یہ سن لو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیم جتنی بھی پڑھنی ہے اس کو پیٹھ پیچھے رکھنا۔ جب زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے میں اس دنیاوی تعلیم کو پیٹھ پیچھے رکھنا، لیکن جب تمہیں آگے رکھنا تو قرآن کی تعلیم کو آگے رکھ کر کے زندگی گزارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر
पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान। कुरान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब मुझे लग रहा सिक्की साहब खाना खा के आ गए थे, अभी तक भाग गए थे कहीं, लेकिन अब ये इस मजलिस में थोड़ी सी जान और डालना चाहते हैं, तो प्यार से सुभान अल्लाह कह दीजिए। न दुनिया से न दौलत से इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों बदल के जाओ, सुकून लेकर के जाओ, इत्मीनान लेकर के जाओ, खुशहालियां लेकर के जाओ, क्योंकि ये दरबारे मोहम्मद है, ये दरबारे मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नाराए रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये दरबारे आका है, सुभान अल्लाह। थोड़ा बेदारी के साथ और ऊंचा सुभान अल्लाह लगा दीजिए। दरबारे आका है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अल्लाह 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 अल्लाह, बैठते रहो खैर मिलता रहेगा, सुभान अल्लाह। बैठते रहो रहमतें नाजिल होती रहती है, सुभान अल्लाह। बैठते रहो फरिश्ते तुम्हारा नाम नूरानी फैलों में लिखते रहते हैं, बैठते रहो बख्शिश का परवाना तुम्हें मिलता जा रहा है, बैठते रहो तुम्हारे दिल जिंदा होते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह ये दरबारे आका है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले लो कुरान क्या कहता है, आला सुभान अल्लाह। बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये अल्लाह की किताब कहती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दुनिया बदल जाएगी, अल्लाह का कलाम न बदलेगा, जमाने बदलेंगे, अल्लाह की किताब न बदलेंगे, और जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद बदल जाते हैं। ये कुरान का मौइज़ा है, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जो बदलने की बातें करेंगे ना, या तो वो खुद ही बदल जा करके कुरान के दीवाने हो जाएंगे, अगर बदलना नसीब नहीं होगा तो इतना बिगड़ेंगे कि जहन्नम का दरवाजा खुद खटखटाएंगे। बेशक बेशक बेशक, ये कुरान क्या बात, कितनी खुशकिस्मती है, इस कुरान का दामन हम थामे हुए हैं। क्या बात है। और सुनना मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, मत बिगड़ो इधर उधर, मत हो जाओ दर बदर। जिन हवाई जहाजों पर तुम सवार होते हो ना, इन जहाजों के बारे में कुरान में पहले ही खबर दी है। क्या बात है। जिन ट्रेनों में तुम सफर कर रहे हो ना, इन ट्रेनों के बनने की खबर कुरान ने 1400 साल पहले बता दी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिन गाड़ियों में तुम सफर कर रहे हो, इन गाड़ियों के बनने की खबर मेरे कुरान ने 1450 साल पहले खबर सुनाई। क्या बात है, बावजूद भी तुम कहीं और जाओगे। क्या बात है, कुरान की वो आयत आप याद रखेंगे, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ। क्या बात है। कुरान कहता है, अल्लाह की बात है, कहता मैंने तुम्हारी सवारियों के लिए गधे और खच्चर बनाए, घोड़े बनाए, क्या बात है। घोड़े और खच्चर बनाए। वो यख्लुकु मा ला ताला। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बड़ी अहम बात है, कुरान की हक्कानियत, इस्लाम की हक्कानियत सुनिए। कहाँ जा रहे हो आप? इतना बड़ा दरवाजा छोड़ करके कहीं और जाओ। मगरिबियत का दामन थाम रहे हैं, गैरों का दामन थाम रहे हो, अपने को तरक्की समझते हो। तरक्की यहाँ है, इज्जतें यहाँ है, कामयाबियां यहाँ है, वकार यहाँ है। सारी दुनिया इस दर पे झुकी हुई है। क्या बात है। दुनिया की साइंस मेरे मुस्तफा के सुन्नतों में तहकीक कर रही है। क्या बात, क्या और बात। हर दिन एक एक सुन्नत पर नई तहकीक आती है, और साइंस को मानना पड़ता कि नबी की हर अदा में साइंस पाया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
قرآن کہتا ہے اللہ کی کتاب ہے، کہتا میں نے گھوڑے اور کھچر تمہاری سواریوں کے لیے بنائے، کیا بات، تم ان پر ترکبون سوار ہوتے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا اور بنائے گا اور سواریاں جو تم نہیں جانتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ، واہ واہ واہ، آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات کو، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوک رہے ہیں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بڑا پیارا شعر ہے، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا۔ عقل تو یہاں ہوتی ہے لیکن اعلیٰ کہتے ہیں یہ والی عقل بیکار ہے، دل کو جو عقل دے خدا۔ یہ والی عقل بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن بگڑ جاتے ہیں، کام نہیں آتی ہے۔ یہ عقل جو کام آتی ہے نا وہ دل والی عقل کام آ جاتی ہے، اسی لیے محدث نے برکت نے فرمایا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے، تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب جو گلی کو چھوڑ کر کے کہیں اور جاتے ہیں ان کے دل کی عقل برباد ہو گئی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، حق ہے، اب یہ دل کے عقل جو ہے کوئی دل والا ہی سنبھال سکتا ہے۔ کیا بات، اسی لیے کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا صد کتاب و صد ورق در نار کن، اللہ اللہ، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئی دل جانب دلدار کن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کتابیں اٹھ رکھ کہیں اور، کتابیں پڑھ 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 کے پریشر اوپر جائے گا، فیور بڑھ جائے گا، عقل خراب ہو جائے گی۔ کیونکہ انسان کو جب پریشر چڑھ جاتا ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھی بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گیا؟ جب کسی کو فیور چڑھتا ہے اناپ شناپ بولتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بولتا ہوں۔ تو کتابوں کا پریشر جب کسی کو چڑھ جاتا ہے کہ میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھی، اتنا سب کچھ کیا، اتنا کیا، تو اگر کسی بزرگ کے ہاتھ میں دامن نہیں، ہاتھ نہیں دیا ہوگا تو بگڑ جائے گا۔ کیا بات، اور تاریخ گواہ ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، جو کتابیں پڑھتے 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 جاتے ہیں نا زیادہ، کسی بزرگ کے تابع نہیں رہتے ہیں، رہبر نہیں، مرشد نہیں، ہادی نہیں، کیا بات ہے، بگڑ جاتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا صد کتاب و صد ورق در نار کن، یہ کتابیں چھوڑ دو، روئی دل جانب دلدار کن، یہ دل کسی دلدار کے حوالے کر لے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جو اس کو سنبھال کے رکھے گا، جو اس کی عقل کو سنبھال کے رکھے گا۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، آوارہ مت رہو، دل کو جو عقل، تو نبی کو کہاں چھوڑ کے جاؤ گے، وہ دانا سبل، اللہ اللہ، ختم رسول مولائی کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ او لوگوں ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا تم دنیا کی تحقیق کے پیچھے لگے ہو، اپنے نبی کی بھی تحقیق میں آ جاؤ۔ خدا کی قسم زمانہ آلات کے ذریعے سے جو دیکھتا ہے، آلات اور ذرائع استعمال کر کے جو خوردبین، الٹرا ساؤنڈ، LUSG وغیرہ کے ذریعے سے، جدید آلات کے ذریعے سے جو دیکھتے ہیں وہ سب کچھ میرا نبی 1400 سال پہلے بغیر آلات کے سے دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ بذکر اللہ، اب دلوں کا چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، علم کی خیرات ان کو مدرسوں سے جوڑے رکھو، علماء سے جوڑے رکھو، اماموں سے جوڑے رکھو، سنی صحیح العقیدہ لوگوں سے جوڑے رکھو۔
اگر ہر ایک برائی سے بچنا چاہتے ہو، سماج کو سدھارنا چاہتے ہو، سماج کو سنبھالنا چاہتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا عالم بن کے زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، اگر عالم نہیں بنو گے تو کم از کم طالب علم بن کے رہو، کیا بات، علم کو ڈھونڈتے رہو۔ کیا بات، اگر طالب علم بھی نہیں بن پاؤ گے، رئیس ہم نہ کرو گے، اگر عالم بن کے بھی نہیں، کم از کم طالب علم بن کے رہو۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن پاؤ گے، کم از کم میرے حضور کا فرمان ہے، فرمایا کم از کم علماء کی مجلس میں بیٹھا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکالے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو تمہیں گمراہی سے نکالے گا۔ علم ہے وہ چیز، علم کی اہمیت اگر سمجھنی ہے تو سمجھو، اور مدرسوں کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے نماز عصر پڑھائی، کیا جو نہیں تھکا وہی جواب دے گا، نماز اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ جناب نماز عصر میرے نبی نے پڑھائی، جب پڑھائی حضور کے معمول تھا، حضور سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے۔ ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، صحابی آج شام سے پہلے تو مرے گا، مغرب سے پہلے تو انتقال کرے گا۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ اب بتاؤ اتنی خطرناک خبر ملنا کتنی پریشان کن ہے۔ لیکن یہ تو ہماری طرح تھا نہیں کہ جس میں دل میں، دماغ میں، فکر میں، خیالوں میں، سوچوں میں، ارادوں میں دنیا بھری تھی۔ عرض کرنے لگے حضور مجھ جیسا بھی کوئی خوش قسمت ہے جس کو مرنے سے پہلے ہی خبر دے دی گئی کہ مرنا ہے؟ کیا بات، میں تو بڑا خوش قسمت آدمی ہوں۔ ہم اکثر دعا مانگتے مولا اچانک موت سے ہمیں بچا۔ مانگتے دعا کیا مانگتے ہیں؟ کشمیری میں ہم بولتے ہیں خدایا ہنگ منگ مارنے نہیں نہ جاؤ، اچانک موت سے بچا۔ تو ہمارے لوگوں کو پتہ چلتا شاید اب ہمیں مرنا نہیں ہے، مرنا پھر بھی ہے، مرنا پھر بھی ہے، لیکن یہ اچانک مرنے سے پناہ مانگنا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا مجھے اس حال میں نہ مارنا کہ مجھے توبہ کی توفیق نہ ملے گی۔ اب اسی لیے جو نشہ کر کے مر جاتے ہیں ان کا کیا حال رہا ہوگا؟ ہائے میرے اللہ رحم پر۔ میرے نبی نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جو نشہ کر کے مرے گا، شراب پی کے مرے گا، زنا کر کے مرے گا، ظلم کر کے مرے گا، رشوت کھا کے مرے گا، بے حیائی اور بدکاری اور عیاشی اور بددیانتی میں مرے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی حال میں اٹھے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ باتیں کیا تھی۔ تو ہم دعا مانگتے مولا اچانک موت سے ہمیں بچانا، یعنی مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی۔ مرنا تو ہے ہی، مرنے سے بچے گا کوئی نہیں، لیکن اتنا مہربانی کرنا کہ مجھے مرنے سے پہلے تھوڑا موقع دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں یا توبہ۔ اب یہ صحابی عرض کر رہا ہے شکر ہے اللہ کا، ہے میرے نبی مجھ جیسا خوش قسمت کون ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے خبر مل گئی کہ ابھی آج ہی آپ کو مغرب سے پہلے مجھے موقع تو مل گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ اب لیکن میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ہی فرمائیں، جو باقی لمحہ بچ گئے، بس چند لمحے بچ گئے، چند گھنٹے باقی بچ گئے، مختصر سا ٹائم بچ گیا، اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے ان آخری لمحات میں میرے لیے کون سا عمل بہتر رہے گا؟ مجھے بینک بیلنس نہیں کہ میں ان کو تقسیم کرنے جاؤں، زمین بانٹوں، اپنے بچوں بیٹیوں کو جمع کر کے ان کو وصیت کروں، یہ کرنا وہ کرنا، زمین یہ ہے پیسہ نہیں۔ میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے وصیت فرمائے، نصیحت کریں کہ میں جو لمحات جو بچے ان آخری لمحات میں کیا کرنا بہتر رہے گا۔ میرے آقا فرماتے جا سجدہ میں مرے گا اچھا رہے گا، جا تلاوت کر اچھا مرے گا۔ نانا میرے آقا نے فرمایا پتہ چلے گا لوگوں مدرسے حسینیہ تحسینیہ کی اہمیت کیا ہے۔ اونچا نہیں بولا بیدار نہیں ہے ابھی۔ پتہ چلے گا علماء علم کے چراغ روشن کیوں کرتے ہیں، پتہ چلے گا علم کی زیادہ فضیلت کیوں آئی ہے، پتہ چلے گا قرآن میں
نبیوں کے ساتھ عالموں کا ذکر کیوں ہو گیا ہے؟ پتا چلے گا اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو کیوں ملا دیا ہے۔ پتا چلے گا میرے نبی نے فرمایا عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پتا چلے گا میرے نبی نے فرمایا اگر صحیح سچا پکا متقی عالم بعمل کسی گاؤں سے قبرستان سے گزرتا ہے 40 دن تک قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ علم کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے اور ہمارا سما یہاں تک پہنچ گیا ہمیں لگتا ہے یہ مولویوں کا کام ہے علم پڑھنا، یہ مولویوں کا کام ہے، ہمیں اسے کیا لینا ہے؟ بھیا علم پڑھنا مولوی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے، علم پڑھنا اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، پاکیزہ اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہ علم پڑھنے وہ مولوی، ٹوپی مولوی، داڑھی مولوی۔ اب جو امیر لوگ ہیں کسی نے کہا تھا اس بچے کو مدرسے میں ڈالو، جب ان کو کہتے ہیں نا بچوں کو مدرسے میں ڈالو تو کہتے ہیں کھائیں گے کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ جب یہ مولوی بنے گا پھر روٹی شوٹی آروزی کہاں سے آئے گا؟ لیکن جب وہ اپنے بسترے پہ تکیہ لگا کے اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں۔ نہیں سمجھے شاید، جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا پھر مولویوں کی تنقید پہ آیا مولوی بہت کھاتے ہیں، لیکن جب اس کو کہتے ہیں بچے کو مدرسے میں ڈالو کھائے گا کیا؟ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا مولوی کے بھی بھوکا نہیں رہتا، کیا بات، عزت کی کھاتا ہے، سبحان اللہ، حرام نہیں کھائے گا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں سارا۔ یہ کتنا عالمیہ ہیں، کہتے ہیں 33 نوجوانوں نے پھانسی دے کر کے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا۔ کتنی بدقسمتی ہے، بہت افسوس کی بات۔ اور میں نے کہا نا اس سے بھی بدتر دیکھنا پڑے گا اگر بر وقت ہم رسول اللہ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو تعلیم و تربیت کے ساتھ نہ جوڑیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہا کہ آج مغرب سے پہلے تمہیں توجہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ آقا آپ ہی بتائیں کہ میں آخری لمحات جو بچ گئے عصر سے یہ کتنا ٹائم ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اب آپ ہی بتائیں میرے لیے کون سا کام اچھا رہے گا؟ اللہ اللہ، فرمایا اشتغل بالتعلم، جا علم دین پڑھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا ہوشیاری کے ساتھ سبحان اللہ، جا۔ علم دین پر۔ اب آپ ہی سوال کرو، جواب دے دو مجھے، کیا اس کو اب مفتی بننا تھا؟ مفتی تو فتوے کے لیے بنتا، اس کو امام بننا تھا، اس کو مقرر بننا تھا، جواب نہیں دے رہا، اس کو مدرس بننا تھا، اس کو امام بننا تھا، اس کو تو مرنا تھا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں کہ تو علم دین میں زندگی گزارے گا۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ علم پڑھنا مولویوں کے ذمہ ہے، غلط فہمی میں۔ علم پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سے مسائل سیکھو، علماء کی محفل میں بیٹھو۔ تیسری بات ہے، پہلا عالم بنو، دوسرا اگر نہیں تو طالب علم، تیسرا اگر یہ بھی نہیں تو علماء کی محفل میں بیٹھو۔ اب آپ بتائیے کیا علماء کی محفلوں میں کمی ہوتی جا رہی کہ نہیں ہوتی؟ ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مولوی کے بعد بیٹھ، عالم کے پاس بیٹھ، عالم کے پاس علم ہے، رسول ہے، عالم کی مجلس میں بیٹھ جو آپ کے اخلاق کو سنوارے گا، جو تمہیں محبت رسول کی شربت پلائے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک شعر آیا یاد میرے دماغ میں حضور، عطا ہو عطا ہو، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ ذرا دل کو بیدار کر کے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں
बसाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। तौहीद की मैंने शराब क्या बात, तौहीद वाली, वो गंदी नहीं जो पी करके अकल खराब हो जाएगी। ये मोहब्बत वाली, इश्क वाली, रब के इश्क की शराब जो तुम्हारी जिंदगी को इज्जत से नवाजेगी। तौहीद की क्या बात, तैबा से मंगाई जाती है, जाती है। लेकिन ये बात याद रखना, उलमा हो, इमाम हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो, जरा देख के ही करना कि जो मदीने वाले से प्यार करता है उसी से शरबत लेना है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बदअकीदा के बाद मत बैठना, वो तो और उल्टा कर देगा फिर। इस तरह तो तुम्हारे अमाल ही बिगड़ रहे, वो तो अपना आपका अकीदा भी बर्बाद कर देगा। इसका ख्याल रखना। जब आप इल्म की महफिल में बैठोगे, इल्म नबी की खैरात है, जहां नबी की इज्जत की बातें हो रही हो, जहां नबी मोहतरम की वक़ार की बातें हो रही हो, जहां नबी के इल्म की बातें हो रही हो, जहां मुस्तफा की शानें बयान हो रही हो, जहां मुस्तफा का मकाम बयान हो रहा हो, जहां मुस्तफा पे दरूद और नात का मामला चल रहा है, जहां मुस्तफा का इश्क हमारे सीनों में बसाया जा रहा हो, वो मजलिस नजात का जरिया है। अगर माअज़ल्लाह नबी की मोहब्बतें कम की जा रही हैं, वो तो हिलाकत का जरिया है। इसीलिए आलिम वो पसंद करना जो नबी को पसंद करता है, जो नबी की मजलिस का मकबूल हो, जो नबी से अदब करने वाला, जो नबी से मोहब्बत करने वाला। तैबा से क्या बात है, क्या बात है। अब जो पहले ही कहेगा मदीना जाना जरूरी नहीं है, कहते हैं ना जब हाजी लोग हज को निकलते पीछे पीछे ये होते हैं, नहीं नहीं उधर नहीं जरूरी जाना है मदीना। मैंने कहा मदीना में ही जन्नत है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह नबी ने मस्जिद नबी में रखा। मैंने कहा मेरे नबी मक्का में क्यों नहीं? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है हज मक्का में होगा लेकिन जन्नत मदीना में मिलेगी आपको। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सरकार आला हज़रत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो अब जब शराबे तौहीद पीना हो, शराबे मोहब्बत पीना है, तो उन आलिमों से, उन बुजुर्गों से पीना हो जो सहीउल अकीदा हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहाँ बात समझ आ रही है ना? तो शायर अब सुना दूंगा। अता हो, अता हो। तैबा से मंगाई, तैबा मदीना, तैबा से मंगाई जाती है, सीने में बसाई जाती है। तौहीद की मई प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तौहीद की मई प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, रूह असराह दिलस तस्कीन के मौलूद, रूह असराहत दिलस तस्कीन के मौलूद, वजीफा यम पर नामे मुहम्मद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कारस बनान छियै जिक्रे रसूल करते, कारस बनान छियै जिक्रे रसूल करते, रहमत गछान छियै जिक्रे रसूल
تیاری ذکر رسول کرتے مرن چے بکر تیاری ذکر رسول کرتے رہبر رسول زانب ینکا ہوش ڈالی ینکا ہوش ڈالی سائل ستھا ہوشیاری ذکر رسول کرتے سائل ستھا ہوشیاری ذکر رسول جی کے فرمیش کرنے ٹائم رول زیادہ کیا لیکن شاعر پڑھو لول چون آمو ہاشم ونگے لول چون آمو اصل چون جمال وچھنے آئی اصل چون جمال وچھنے آئی ہول گوم جگرس دیدار کرنے ہول گوم جگرس دیدار اصل چون جامان وچھنے اصل چون جامان وچھنے آئی اصل چون جامان وچھنے آئی نازک بدنس سیمن تنگے نازک بدنس سیمن تنگے قربان لگ ہوئی سرطاپا قربان لگ ہوئی سرطاپا دتاسی درشن چگکا چھنگے دتاسی درشن اصل چون جمال وچھنے اصل چون جمال وچھنے یہاں سے کسی اور ایک سلسلے پہ یہ ٹائم میں معذرت چاہتا ہوں زیادہ طویل ٹائم نہیں بچا لیکن دو شاعر جلدی سے میں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا تھا تو اسی حساب سے یہ بھی فرمائش آ رہے ہیں رسول خدا بے مثال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جامان اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جامان اللہ رسول خدا نعرہ رسالت علماء اہل سنت ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر ذکر رسول ہے شامل درود کے اندر رسول پاک کے میلاد کی محفل جو سجاتے ہیں حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر سبحان اللہ 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 رسول خدا بے مثال اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ ندنی یانوں کے بان جنت ضرور ندنی یانوں کے بان جنت ضرور بس بوچھی بخواب مار بار اللہ اللہ بوچھی بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم سگل رو معطر سچم مشکی ادفر سگل رو معطر سچم مشکی ادفر گلا باس چم لا زوال لا گلا باس چم لا زوال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ نظام جہاں باد گوچانی با نظام جہاں باد
سبحان اللہ دنیا سے نہ نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سبحان اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے لہذا ان پریشانیوں کا ازالہ نشے سے نہیں خودکشی سے نہیں سبحان حرام کاموں سے نہیں اللہ کے دروازے پر دستخط دے دو کیا بات جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھ پوچھتا نہ تھا اللہ اللہ آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا انمول کر دیا جو نبی کے در پہ بک جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا سودا نہیں لگا سکتی اس کی بولی نہیں لگ سکتی ہے جس کو رسول کی پٹی گردن میں آ گئی جس کو غوث اعظم کے در سے نسبت ہو گئی ہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب نسبت بیان فرمائے کہتے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہی نسبت مجھ کو کیا بات تجھ سے در اے غوث تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا سبحان اللہ میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا اللہ اللہ توجہ تجھ سے در یعنی دروازے کو تم سے نسبت اللہ پھر کتے کو تیرے در سے نسبت پھر مجھے اس کتے کے ساتھ نسبت اللہ یہ بھی میرے لیے بڑی نسبت ہے اللہ سبحان اللہ تو لہذا ان نسبتوں کو مت چھوڑو ان رسیوں کو مت چھوڑو یہی تمہاری عزت یہی تمہاری کامیابی اور اسی میں ہمارا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے تو علم کی روشنی سے آپ منور ہو جائیے خود بھی اور ان مدرسوں کو آپ جتنا ہو سکے اتنا مضبوط کر لیں یہی وہ چراغ ہے جب روشن ہو جاتے ہیں تو اندھیریاں ختم ہو جاتی ہیں ذرا پیار سے سبحان اللہ یہ ہدایت کے روشن چراغ انہی مدرسوں سے نکل کے آتے ہیں جو قرآن کے نور کی روشنی گھر گھر پہنچا دیتے ہیں تو اس دور میں مدرسوں کو مضبوط بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے آلریڈی پہلے ہی میں آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی ٹریفک جام کی وجہ سے میں نے کافی ٹائم آپ کا لیا لیکن ابھی تک جس انداز سے آپ سننے کے موڈ میں ہیں مجھے میرا دل خوش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے لیکن اب آپ کو بھی بڑا لمبا صبر کرنا ہے مجھے بھی 5 منٹ میں آپ سے لے لوں گا میرا یقین ہے جس انداز سے بھی آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ